اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہترین روزے آپ کے گزر رہے ہوں گے۔ موسم بھی بہت اچھا ہے تو یقیناً بہت مزے میں روزے گزر رہے ہیں آپ کے۔ آج میں نے زحمت دی ہے علامہ زید گل خٹک صاحب کو اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان کے غرض و غائد کے لحاظ سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ اصل مقصد کیا ہے رمضان کا اور ہم کیا اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور اتنی دور سے آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے میں کچھ رمضان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ رمضان کے غرض و غائد کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی تفصیل بتا سکیں، کیونکہ ایک نارمل سی باتیں تو بہت ہوتی ہیں ہمارے ہاں کہ ایک عمل ہے اس کا ثواب 70 گنا ہے، یا شارٹ کٹ اگر کر لیں تو اس کا کتنا ثواب ہے، تو پلیز تھوڑے سا بتائیے۔ بیٹی بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان الکریم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم پر لازم کیا ہے۔ قرآن عظیم میں رب جلیل کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ میں رمضان الکریم کے روزوں کی صیام کی فرضیت بھی بیان ہوئی ہے اور غرض و غائد بھی بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں کریم رب ہم سے مخاطب ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسط سے کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، لازم کر دیے، واجب کر دیے، کوئی بھی ترجمہ کر لو، تمہارے لیے ضروری قرار دیے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لازم کیے گئے تھے۔ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ یہ اندیہ دیتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں پر کسی نہ کسی درجے میں روزے لازم تھے۔ مثلا سیدنا و ابونا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ہماری مادر مہربان حوا علیہ السلام وہ ایام ابیس کے روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے چاند کی 12، 13، 14 ان کو ایام ابیس کہتے ہیں۔ چونکہ چاند چمکتا ہے نا، اپنے جوبن پر ہوتا ہے، اس لیے پھر سفید دن یعنی چاندنی والے یہ دن، چونکہ چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے، کلائمیکس پر ہوتا ہے۔ تو ان 3 دنوں کے روزے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام، ماں جی حوا علیہ السلام اور ان کی قریب کی ذریت رکھتے تھے۔ پھر جس وقت ہم سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر دیکھتے ہیں تو وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ صوم داؤدی آثار کے کتابوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے روزے کا نام ہے صوم داؤدی۔ اچھا، اور میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بہت پسند کیا کہ میرے بھائی داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام کا روزوں کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز روزہ رکھوں گا۔ فرمایا تم اس کے مستطیع نہیں ہو سکو گے، یعنی اتنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے صوم داؤدی ان کے لیے تجویز کیا کہ صوم داؤدی مجھے بہت پسند ہے، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کا دن گزارو۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے امہات المومنین سے بطور خاص ام المومنین ام سلمہ سے پوچھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب ہمارے ساتھ ہوتے مسجد میں یا سفر پر یا ہمارے ہاں رونق افروز اور نشست فرما ہوتے ہیں، پھر تو ہمیں آپ کی معمولات کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن حجرات مبارکہ کے اندر آپ کا معمول کیا ہوتا ہے وہ تو امہات المومنین ہی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، معمولات بتائیں۔ اب صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم ساری رات قیام کریں گے، یعنی نفل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، شب بیداری کریں گے اور دن کا روزہ رکھیں گے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے ارادے پہنچے تو آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، میری مانند تم میں سے کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقین، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ بظاہر تو ہم حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو تو حجرات کریمہ میں دیکھتے ہیں، مسجد شریف میں دیکھتے ہیں، سفر میں دیکھتے ہیں، مصروف ابلاغ و اشاعت دیکھتے ہیں، لیکن وہ پہلو جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، قابل غور بات ہے۔ اہل تصوف ہے جو میسٹسزم ہے، علم سریت یا علم تصوف، اسپریچولیزم جس کو آپ سادہ زبان میں کہتے ہیں، اس میں اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ، میرے آقا خود فرماتے ہیں تو میں یہاں نظر آتا ہوں، ابھی تو عند ربی، اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، یطعمنی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم میری طرح نہیں ہو سکتے، لہٰذا اپنے لیے آسانی پیدا کرو، اور دین میں یہی بات ہے، فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ دین کے اس پہلو پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ رب جلیل خود فرماتے ہیں کہ میں تم کو مشکلات سے نکال کر آسانیوں کی طرف لاتا ہوں۔ رب جلیل فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش ایک اور ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دو کام آتے تھے تو جو کام آسان ہوتا تھا وہ آپشن اختیار فرماتے تھے، یہ امت کے لیے آپ نے طریقہ چھوڑا۔ تو بیٹا اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو امت کو بتایا گیا، امت مسلمہ کو، اسلام ایک تسلسل ہے۔ تسلسل کا مطلب یہ کہ جو ہم جب امت کو شروع کرتے تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے نہیں، اللہ نے دنیا کی طرف ایک دین بھیجا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سب کا دین اسلام ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک مکمل مسلسل ڈیسینڈنگ آرڈر ہے جو میرے آقا و مولا علیہ السلام پر کمال کو پہنچا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب امت کو ایک تو یہ کہا گیا کہ تمام مسلمانوں پر جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جو پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی امم ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، سو تم پر بھی لازم ہے، لیکن تمہارے لیے کیا ہے؟ ایام معدودات، گنے چنے دن، گنے چنے دن، رمضان الکریم کے 29 یا 30 دن۔ بالکل آگے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، لعلکم تتقون، اس پہلو کو خاص طور پر اجاگر کرنا چاہیے اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک سپاہی کی ٹریننگ کرتے ہیں، کس طرح اس نے چوکنا رہنا ہے، دشمن سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، ویپنز کا استعمال کیسے کرنا ہے، جو لوگ حربی ہیں، لڑنے والے ہیں، فتنہ گر ہیں، فسادی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، عامت الناس سے تعرض نہیں کرنا ہے، سارے پیچ و تاب دفاع وطن کے، جس کو علمی زبان میں رباط کہتے ہیں، رباط کے آپ اس کو سکھاتے ہیں، لیکن جب عملاً جنگ شروع ہو جاتی ہے وہ پسپا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ تو بے سود ہو گئی، فروٹ لیس ہو گئی۔ اب یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں لعلکم تتقون، اور اس طرح تمام عبادات کے ساتھ مقاصد وابستہ ہیں، غرض و غایت وابستہ ہے۔ آپ نماز کی طرف دیکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو تمام نازیبا باتوں سے اور منکرات سے روکے۔
ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، دکان میں بیٹھ کر ملاوٹ کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، تو نماز تو پڑھ لی بظاہر، لیکن نماز کے مقاصد برابر نہیں ہوئے. تو نماز کا ثواب ملے گا اسے؟ بیٹا ہم وثوق سے تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ثواب نہیں ملے گا، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک. اس حوالے سے بھی قرآن پاک ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جو معاملے ایسے ہیں جو کنفیوزنگ ہے اس کا فیصلہ خود نہ کرو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی تحویل میں دے دو، اللہ کی تفویض میں دے دو. قرآن عظیم میں آتا ہے یفصل بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انتظار کرو، اللہ قیامت کے دن ان چیزوں کے حوالے سے تمہارے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. تو بیٹا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا رب جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نماز فرض ہے وہ مقصد تو انقا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ کالج کا طالب علم ہے، اس نے مسجد میں نماز پڑھ لی، باہر فٹ پاتھ پہ نکل آیا تو اس کی بہنیں جو کالج سے آ رہی، بہنیں ہی تو ہے نا. بالکل بالکل اصولی طور پر تو سارے بہن بھائی ہیں. بالکل. لیکن تمام انسان جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، آئندہ آئیں گے، پہلے گزر چکے ہیں، نفس واحدہ کی توسیع ہے. خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہ، نفس واحدہ دو لخت ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. دوسرا حصہ ماں جی حوا علیہ السلام، پسلی سے نہیں، پسلی والی بات بالکل غلط ہے. اچھا. جس نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام کی تشکیل ہوئی، جسمانی تشکیل، اسی نفس واحدہ سے حضرت ماجی حوا علیہ السلام کی تشکیل ہوئی. وہ ادھوری شخصیت نہیں ہے، وہ پوری شخصیت. اچھا. یہ ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے کہ ہم نے ان کو ادھوری خاتون ادھوری شخصیت. جی. آپ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے تراجم ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں، بس یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو ابھی آپ نے فرمائی ہے. ترجمہ اپروچ ہے. آپ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اپنے اپروچ کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ مستحسن بات ہے. لیکن قرآن عظیم کی غایت کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، للرجال علیہن درجہ، ہم نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. فضیلت کی تو یہاں بات ہی نہیں، یہاں تو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ مرد خاتون کے سلسلہ میں ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، کفیل ہے، وہ نان و نفقہ کا اہتمام کرے گا. قرآن مرد کی ذمہ داری بیان کر رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہاں بھی ترجمہ کیا تھا مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل نہیں، وہ قوام ہے، محتمم ہے، منصرم ہے، منتظم ہے. یہ خاتون خانہ گھر کو سنبھالے گی، بچوں کی پرورش کرے گی، ان کو آداب حیات سکھائے گی، یہ کما کے لائے گا. فضیلت کا دار و مدار، ایک تو فضیلت کو صرف اللہ جانتا ہے. دوسری بات کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضیلت کا انحصار تقوی پر ہے. بالکل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیدہ مریم علیہ السلام خاتون ہے نا، قرآن کیا کہتے ہیں؟ ولیس الذکر کالانثی، اس خاتون کے مرتبہ کو کوئی مرد نہیں پہنچ سکتا. اچھا، اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، یہ سب آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، غیر مسلمی کیوں نہ ہوں، آپس میں بھائی بہن ہیں. دیکھیں یہ جو امت کا تصور ہے، دو، امت اجابت، امت دعوت. جو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن الفت سے وابستہ ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، وہ امت مسلمہ ہیں، یا امت اجابت جن تک کبھی دعوت پہنچانی ہے وہ امت دعوت ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبی سے اس چیز کو پیش کیا. یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو نور مصطفیٰ کو پا چکے ہیں یا نور مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. تو اب یہ لڑکا جس نے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو گئی، سجدہ رکوع سب کچھ ہو گیا، باہر یہ فٹ پاتھ پر بچیوں کو چھیڑتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ نماز کا مقصد تو پورا نہیں کیا. یہی تو نماز میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز نازیبا باتوں سے، غیر سنجیدہ باتوں سے، غیر متین باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے اور منکرات سے روکتی. اب آتے اس پر روزہ کی غرض ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار ہو جاؤ. یہ روزے کا مقصد ہے.
1 مہینہ کی ٹریننگ ہے، 1 مہینہ میں اپنے اسٹرینتھ حاصل کرنی ہے، اسٹرینتھ، اور وہ اسٹرینتھ اور وہ جو کیپیٹل ہے، وہ سرمایہ ہے جو آپ نے ارن کیا 1 مہینہ میں، وہ 11 مہینے آپ کے کام آنا چاہیے. یہ غرض و غایت. بالکل. ایک دفعہ تقویٰ ہے کیا؟ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. ایک بہت عالم صحابی تھے، وہ چونکہ اہل کتاب میں سے تھے، وہ تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کی بھی عالم تھے، پھر میرے آقا کے خوشبودار دامن سے وابستہ ہوئے قرآن کی بھی وہ بڑے عالم تھے. حضرت ابی بن کعب بڑی شخصیت ہے، امیر المؤمنین، مولا المؤمنین، باب العلم، سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت میں یا دور حکمرانی میں ان سے پوچھا کہ ابی مت تقویٰ، تقویٰ کسے کہتے؟ اچھا. بڑا عمدہ سوال. یہی ہے نا ابھی ہم بات کر رہے جی تھے بالکل. کہ رمضان الکریم کے روزے پہلے امم پر بھی لازم تھے، تم پر بھی لازم ہے. مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ. ٹھیک. بیٹا یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ ہم نے تقوی کا ترجمہ بھی بہت ادھورا کیا ہے. آپ پڑھیں ذرا. ڈرنا نہیں. تقوی، میرے آقا نے فرمایا التقوی ملاک الحسنات، تقوی تمام نیکیوں کا خزانہ ہے. اچھا. تمام نیکیوں کا خزانہ. ڈرنے کا مطلب کس طرح، یعنی ڈرنے کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ محبوب حقانی رب جلیل کی ناراضگی سے بچنا، یہ ڈرنا ہے. باقی تقوی، ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس میں ایک حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تقوی اور ایمان کے 70 درجات ہیں، 70 بڑے بڑے درجات. سب سے کم جہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے، راستے سے ایذا والی چیزوں کو ہٹانا. اچھا. راستے پر جو اذیت ناک چیزیں پڑی ہیں ان کو ہٹانا. آپ دیکھیں کہ دین کا تصور کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لا تضیق الطرائق، راستوں کو تنگ نہ کرو. لا تجلسوا علی الطرائق، راستوں پر نہ بیٹھو. لا تصلوا علی الطرائق، راستوں پر نماز بھی نہ پڑھو. اور ہمارا سماج کیا ہے؟ ہر وقت راستے پر دھرنا ہے. جی. آپ دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ راستے سے ایذا والی چیز کو ہٹانا، یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید پر ختم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے تقوی کتنا بڑا ڈیسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر ہے، کتنا بڑا اسپیکٹرم ہے، اس میں سارا دین آ گیا. لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے، غرض و غایت ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. میں حضرت ابی بن کعب کی بات کر رہا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقوی، تو آپ نے فرمایا کہ بہت پیارے انداز سے سمجھایا کہ خلیفۃ المسلمین، کبھی آپ کو ایسے راستے پر گزر ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور جنگلی وحشی جانور ہوں؟ تو فرمایا بارہا. تو انہوں نے کہا ایسے موقع پر آپ کیا اہتمام کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا تاکہ اس میں کانٹے نہ چبھیں، اور اپنی تلوار ایستادہ کر لیتا تھا کہ کوئی جنگلی جانور حملہ کرے تو میں دفاع کروں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بس یہ تقوی ہے کہ شہرائے حیات پر اس طرح گزر جاؤ کہ جب اللہ کے حضور کل حاضر ہو تو اللہ کے حضور نادم نہ ہو، بلکہ ایک مطیع، فرمانبردار اور کامیاب و کامران مومن کی حیثیت سے حاضر ہو جاؤ. تو بیٹا مختصر یہ کہ روزہ کی غرض و غایت تقوی ہے، اور تقوی ایک طاقت ہے، تقوی ایک توانائی ہے، ایک انرجی ہے جس پر ایمان والی زندگی آگے 11 مہینوں میں گزارنی. یعنی روزہ کوئی ریچول نہیں ہے، کوئی کسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایمان کا فارمولہ ہے جس کے تحت ہم نے ایمانی روحانی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے معاشرے پر، سماج پر، ہماری داخلی حیات پر، ہماری خارجی حیات پر، باہر کی زندگی پر، ہمارے ماحول پر، ہمارے رویوں پر، ہمارے سیرت و کردار پر بہت بھرپور اور خوشگوار اثر مترتب ہونا چاہیے. بالکل بالکل، یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. اچھا، تو یہ فرمائیے کہ تقوی حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بیٹا قرآن عظیم نے اس کا طریقہ خود بتا دیا ہے. ایک تو یہ
کہ ہم اپنے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کریں، ہمارے ظاہر و باطن میں ہم آہنگی ہو۔ ٹھیک۔ قرآن عظیم میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تھا۔ کریم رب نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی حضور تعظیم کرو، جی۔ کورنش بجا لاؤ۔ بیٹا شیطان کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بڑا اونچا منصب ہے، تو شیطان نے اس منصب کے حصول کے لیے ظاہری طور پر اعمال شروع کر دی۔ شیطان ایک دن میں نہیں بنا بیٹا، یعنی اس نے ریاکاری کی عبادت کی۔ اچھا۔ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے ریاکاری۔ مطلب یہ تھا کہ یہ منصب مجھے مل جائے۔ جس وقت منصب ہمارے پدر آدم علیہ السلام کو ملا تو شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، آدم علیہ السلام کے حضور کورنش بجا نہیں لایا۔ رب جلیل نے فرمایا فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو چلا جا، تجھ پر لعنت ہے، تو راندہ درگاہ ہے، میرے دربار رحمت سے نکل جا۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، مجھے موت نہ آئے قیامت تک۔ رب جلیل نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب اس نے جو اگلی بات کی، ہمارے ایک استاد محترم تھے رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے اپنا ویک پوائنٹ ہمیں دے دیا۔ ویک پوائنٹ اس نے کہا کہ اللہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو لَأَحْتَنِّكَنَّ، ان کو میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کرنے کی، کیڈنیپ کرنے کی، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، مس لیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے وہ میری دام تزویر میں نہیں آئیں گے، ان پر میرا دام فریب نہیں چل سکے۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ قرآن نے تقوی کے حصول کی علت بتا دی ہے، اخلاص، کہ ظاہر و باطن کی یکسانیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر ہم کوئی عمل کریں گے تو ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ دوسری بات، امیر المومنین باب العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، آپ باب العلم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من کان یرید العلم فلیأت بالباب، میں علم کا شہر ہوں، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کا دروازہ ہے، جس کو علم کی حاجت ہے اس دروازے پر آئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں، آپ نے فرمایا تقوی انعام ہے، یہ انعام اخلاص پر مرتب ہوتا ہے کہ بندہ اخلاص سے اعمال بجا لائے گا، اپنے رویہ میں، اپنے اعمال میں، اپنی تمام چیزوں میں اخلاص کا جوہر پیدا کرے گا۔ اخلاص کے جوہر پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تقوی کا پرتو ڈالے گا، امپیکٹ آف تقوی کا انعام دے گا۔ اس طرح تقوی پیدا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور میں پوچھ لوں، اگر کوئی بہت متقی ہے اور وہ مطلب نیک ہے، بہت سارے نیک کام کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹے مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا، بہت خوبصورت، یہ آپ کے خطبے میں ایک ایکسٹریکٹ ہے کہ اللہ نے لوگوں پر کچھ چیزیں رات کے اندھیروں میں لازم کی ہیں، وہ دن کے اجالوں میں قبول نہیں کرتا۔ بہت بلیغ بات ہے ماشاءاللہ۔ اور کچھ چیزیں رات کی روشنیوں میں لازم، دن کی روشنی میں لازم کی ہیں، وہ رات کے اندھیروں میں قبول نہیں کرتا۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بشری صورت میں آئے ملاقات کرنے۔ بڑی پیاری روایت ہے، ہمارے پاس وقت تو کم ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں انما نحن جلسنا عند رسول اللہ، ہم حضور سرکار دو عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حتی اذا اطلع علینا الرجل، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثوب و شدید سواد الشعر، کپڑے نہایت اجلے تھے، صاف ستھرے، اور بال بالکل ایسے سنورے ہوئے تھے۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔
ولا یرا علیہ اثر السفر، اور ان پر سفر کا اثر نہیں تھا. بھئی اگر مدینے کا تھا پھر تو ہم جان لیتے، اور اگر مسافر تھا تو کپڑے اتنے اجلے اور بال اتنے، یعنی اتنا پر رونق نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو. چونکہ اسٹرینجر اگر تھا تو پھر تو گرد و غبار سے اس کا جسم، بال، کپڑے اٹے ہوئے ہونے چاہیے. حتی جلس عند رسول اللہ، حتیٰ کہ حبیب پاک پاس بیٹھ گئے بے تکلف سے. فاخذ رکبتیہ لا رکبتیہ، اپنے گھٹنے سرکار دو عالم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے. ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ سرکار دو عالم کے زانو اقدس پر ڈال دی اس طرح. فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو میرے آقا نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتصوم رمضان وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت. اسلام یہ کہ تو کلمہ شہادت پڑھے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، استطاعت ہے تو حج کرے. تو انہوں نے کہا صدقت. تو بیٹا بات یہ ہے کہ نماز لازم ہے، عذر اور چیز ہے. ٹھیک ہے، عذر اور چیز ہے. عذر کی صورت میں بڑی آسانی ہے. آدمی سفر میں تو آپ نمازوں کو ملا سکتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں 4 کی جگہ. کوئی بیمار ہے تو وہ موقوف کر سکتا ہے، جب صحت مند ہو جائے پھر پڑھ لے، یا اشارے سے پڑھ لے. آسانیاں ضرور ہے، لیکن بیٹا اس طرح نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صحابی یمن سے آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دہقان آدمی ہوں، بہت مشقت سے روزی کماتا ہوں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، نماز نہ پڑھنے کی صورت نہیں ہے. ہاں، صلاۃ الوسطی کا اہتمام تو کر لو. 2 نمازوں کو صلاۃ الوسطی کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ الوسطی کی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان کو صلاۃ الوسطی کہتے ہیں. لیکن بیٹا اہل علم کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے. یعنی یہ جو کمفارٹ ہے یہ صرف ان صحابی کے لیے، ایسا نہ کہ سب لوگ اس کو اختیار کریں. تو نماز جو ہے یہ تو ضروری ہے. ہاں، اب یہاں پر آپ کا سوال جسٹیفائی ہوتا ہے بیٹے. کتنے سارے لوگ ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے تبلیغ جماعت جاتی ہے جاپان میں. ہم دیانتداری میں کوئی ہمارا 150واں کی پتہ نہیں کون سا نمبر ہے جو کیلکولیشن کی گئی ہے، اور وہ لوگ بڑے دیانتدار ہیں، اور ہم ان کو دیانتداری سکھاتے. ہمیں ذرا باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو اپنے جنریشن میں، بچوں میں، اپنی سوسائٹی میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی سوسائٹی میں ان چیزوں کو ڈیولپ کر چکے. اس پر سوچنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن اس کے کردار میں تقوی ہے، تقوی کا انفلوئنس ہے، تو وہ قابل قدر تو ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آپ نے دیکھا کتنی علمی اور معلوماتی قسم کی گفتگو ہوئی، اور علامہ صاحب سے ہم بہت اچھے طریقے سے مستفید ہوئے. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا سیکھا. میں نے تو بہت سیکھا ہے اس وقت. بہت شکریہ.